70 यहूदी हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करने आए। कत्ल करने हजरत अब्दुल्ला को 70 यहूदी आए। हजरत अब्दुल्ला जंगल में शिकार खेल रहे हैं, हजरत वहाब इस मंजर को देख रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत वहाब से कहा तुम्हें कत्ल करेंगे। बोले कसूर तुम्हारी पुष्ट में नबी का नूर है। दीनुहु नासिखुन जमीअल अदियान, जब वो आएगा दुनिया में उसका दीन तमाम दीनों को अदियान को मनसूख कर देगा, हम आने नहीं देंगे। ला यज़हरु मुहम्मदुन। हजरत अब्दुल्ला मुस्कुराए। बोले मुस्कुराते हो डर नहीं लगता? बोले इसलिए मुस्कुराता हूँ, तुम इतने नादान हो, तुम कहते हो आने नहीं देंगे, और जो दुनिया बनाने वाला है वो कहता मैं भेज करके रहूंगा। खुदा भेजना चाहता है, तुम नहीं रोक सकते। खुदा भेजना चाहता है तो किसमें मजाल के उस नूर को रोक ले। ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया न जाएगा, रिफात की मंजिलों से हटाया न जाएगा। खुद रब्बे कायनात ने रोशन किया जिसे, भूखों से वो चिराग बुझाया न जाएगा। जनाबे हज़रत अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को 70 यहूदियों ने कत्ल करने की कोशिश की। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, अल्लाह अकबर उनको बाहिफाजत उनके वालिद के घर पहुंचा दिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को फिक्र हो गई अपने बेटे की फौरन शादी की जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। आखिरकार वो वक्त भी आया। हजरत वहाब ने मंदिर करीब से देखा, अपने घर में आए बीबी से कहा मशवरा दो, मैं अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला के लिए अपनी आमना का पैगाम निकाह देना चाहता हूँ, शायद अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे के लिए मेरी बेटी को कबूल कर ले। खानदान वालों को पता चला तो मुखालफत कर दी। कहा इसमें हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, तुम कहाँ छोटे आदमी, वो कहाँ काबे के मुतवल्ली, कुरैश मक्का के सरदार। अल्लाह अकबर कबीरा। हम तुम्हारे इस मशवरे में शरीक नहीं हैं। हम कहते हैं मत जाओ ये पैगामे निकाले करके रिश्ता लेकर के। जनाबे वहाब ने कहा अरे बेवकूफ़ों, मैं इस नियत से जा रहा हूँ क़ियामत के दिन जब फाइल खुलेगी कि किस किसने अपनी बेटी का पैगामे निकाह अब्दुल्ला के लिए दिया था, उसमें वहाब का भी नाम आ जाएगा कि वहाब ने भी आमना के लिए आमना का रिश्ता दिया था। इस नियत से जा रहा हूँ। चलते रहे गरीब आदमी हुजूर के नाना। जैसे ही मक्के में आए जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा भीख मांगना चाहता हूँ, भीख दे दीजिए। अब जरा कान खोल करके सुनिए। मुस्तफ़ा के दादा ने कहा अरे भीख लेना चाहते हो तो दरवाजे पे भीख नहीं, बराबर बिठा करके भीख देंगे, इज्जत के साथ भीख देंगे। हम वो नहीं कि भीख देंगे फिर तुम्हारी इज्जत का जनाजा भी निकालेंगे। इतना देंगे नहीं जितना रुस्वा करेंगे, जितना सलील करेंगे। जैसे कि आज दौरे हाजिर में देखा जा रहा है, आदमी के यहाँ अगर कोई मदद के लिए जाए तो वो अमीर तरीन आदमी पहले वीडियो बनवाता है, कैमरा मैन पहले ही मौजूद होता है, 1000 देते हैं। 1000 देने के बाद 50,000 अखबार में छपवाते हैं कि 50,000 गरीबों में बांटे। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या साबित करना चाह रहे हो? अरे परवरदिगारे आलम को तुम्हारे हर काम की खबर है। तुम 50,000 दो उसको खबर है, तुम 1,000 दो उसको खबर है, तुम अखबार में लिखवाओ उसको खबर है, ना लिखवाओ उसको खबर है। क्या ख्याल है अंधेरी रात में काले पत्थर पे काली चूंटी भी उससे नहीं छुपती तो तुम्हारे अमल कैसे छुप सकते हैं? खुदा की कसम अगर देना है तो कैमरे के साथ ला करके किसी गरीब को जलील ना करो, अखबार में फोटो उसका दे करके जलील ना करो। रात के अंधेरे में जाओ, दरवाजे पे दस्तक दो, हाथ जोड़ के दस्त बस्ता कहो मेरी तरफ से ये हदिया है। वो गरीब आदमी रातों को परेशान मत हो, ये पैसा ले ले, अपनी बेटी का रिश्ता देख कर निकाह कर दे। खुदा की कसम ये किसी की मदद करके घर तक मालदार तू बाद में आएगा, मदीने वाले की बारगाह से तुझे जन्नत का मुज्दा पहले मिल जाएगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजरत वहाब को घर में लेकर के पहुंचे। आपने कहा बताओ अब क्या चाहते हो? बोले मेरी बेटी का निकाह अपने बेटे के साथ कर दो। बोले ठीक है, नाम बताओ बेटी का। बोले नाम आमिना है। लफ्ज़ आमना पे गौर किया, इरशाद फरमाया मुझे पसंद है तुम्हारी बेटी। कहा देखा बेटी को? बोले देखा नहीं है, सिर्फ नाम मैंने पढ़ा है, गौर किया है। लफ्ज़ आमना ये अमन से बना है। किससे बना है? अमन से बना है। आमना के माना है सुकून देने वाले। जब मेरे बेटे अब्दुल्ला तुम्हारी बेटी आमना का मिलन होगा, जो बच्चा इन
دونوں سے دنیا میں تولد پائے گا، وہ محبت کا پیغام لے کر کے آئے گا، وہ شانتی کا پیغام لے کر کے آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے اپنے بیٹے کے لیے حضرت وہب کی بیٹی کو پسند فرما لیا، کہا فلاں تاریخ میں بارات لے کر کے آ رہا ہوں۔ اب بارات لے کر کے عبد المطلب جا رہے ہیں، پردھان نہیں ہے، ایم ایل اے ایم پی نہیں ہے، بلکہ خدا کی قسم کعبے کے متولی ہیں۔ اللہ اکبر، پوری دنیا جناب عبد المطلب کو جانتی تھی، ان کے پہچان والے، ان سے محبت کرنے والے دنیا کے ہر خطے میں موجود تھے، لیکن جب بارات بیٹے کی لے کر کے جا رہے ہیں، کتنی سادگی سے جا رہے ہیں۔ آج تم بڑے منہ پھیلا کر کے کہتے ہو، منہ بھر بھر کے کہتے ہو سمدھی صاحب بارات میں بہت لوگ آئیں گے، ہماری بھی بہت جانکاری ہے، بیٹے کی بھی بہت جانکاری ہے۔ جب چلتا ہے مطلب نیا تال گاؤں سے تو بدائیوں تک ہاتھ اوپر ہی رہتا ہے، سلام سلام ہی لیتا رہتا ہے۔ کتنے ہو جائیں گے؟ تو منہ بھر بھر کے کہہ رہے ہیں 500 براتی ہو جائیں گے، 500 آدمی بارات میں لے کر کے جانے والے۔ کبھی تو نے سوچا نبی کا دامن تیرے ہاتھوں میں ہے؟ نبی کا دامن ہاتھوں میں ہوتا تو شادی کے نام پہ آج لوٹ پاٹ نہ ہوتی۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ شادیوں کے نام پہ، خدا کی قسم رشتے کے نام پہ لوٹا جا رہا ہے، منگنی کے نام پہ لوٹا جا رہا ہے، بارات جہیز کے نام پہ لوٹا جا رہا ہے۔ جو مالدار ہے وہ تو اپنی حیثیت کے مطابق دے رہا ہے، لیکن جو غریب ہے اسے راتوں کو نیند نہیں آ رہی ہے، وہ بستر پہ کربٹیں بدل رہا ہے۔ غریب کی بچی روتی ہے، اس کی عمر سسرال میں گزار دے کی تھی، باپ کی غربت کی وجہ سے ابھی باپ کے گھر پہ بیٹھی ہے، بالوں میں چاندی اتر کے آ گئی ہے۔ جب بستی میں کسی مالدار کی بیٹی کی بارات آتی ہے، جب سامان جہیز دیکھنا جاتی ہے، سامان جہیز دیکھ کے مالدار کی لڑکی کا، جب غریب باپ کی بیٹی گھر کو آتی ہے، پوری رات گھر کے کونوں میں چھپ چھپ کر کے روتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے مولا میرے باپ کو بھی اتنی دولت دے دے تاکہ میرا باپ بھی بلٹ گاڑی کا انتظام کر دے، اپاچے گاڑی کا انتظام کر دے، رشتے کے نام پہ 2.5 لاکھ روپے دے دے تاکہ میرے گھر بھی کوئی رشتہ اپنے بیٹے کا لے کر کے آ جائے۔ خدا کی قسم کیا سمجھتے ہو جب غریب باپ کی بیٹی بستر پہ سسکیاں لیتی ہے کیا خدا نہیں سنتا ہوگا؟ خدا اس کی بھی سنتا ہے، اور خدا کی قسم خدا تو ان کی بھی سنتا ہے جن کے پاس زبانیں نہیں ہیں، وہ عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے کہنا چاہتا ہوں شادیوں کے نام پہ ڈکیتیاں بند کرو۔ آج دیکھ نہیں رہے ہو کتنی ایسی بچیاں ہیں خدا کی قسم جو ارتداد کا شکار ہو گئی، بیٹی مسلمان کی ہے، غیر مسلم بچے کے ساتھ چلی گئی، اس کے مذہب کے مطابق پھیرے لے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آخر وہ لڑکی مجبور کیوں ہوئی ہے؟ کہیں نہ کہیں تم بھی اللہ اکبر اس جرم کے اندر شریک ہو، تم نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی۔ اگر آپ نے منشبہ نے مالداروں نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالی ہوتی اور وہ غریبوں تک پہنچی ہوتی، اللہ اکبر کبیرہ، عزت کے ساتھ ان کی بچیوں کے بھی نکاح ہو جاتے۔ یہ جو بچیاں جا رہی ہیں جو ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، ان میں 2 وجہ ہے، اللہ اکبر، ایک یا تو یہ بات ہوگی ان کے ماں باپ غریب ہیں، یا یہ بات ہوگی اس معنی کر کے ہوگی کہ ان کے ماں باپ کے پاس مال تو ہے لیکن کوچنگ کے نام پہ ماں باپ نے برباد کیا ہے، ڈگری کے نام پہ برباد کیا ہے، کالج تو بیٹی کو بھیجا، کوچنگ سینٹر تو بھیجا، لیکن باپ نے کبھی یہ جا کر کے نہ دیکھا بیٹی کالج جاتی ہے یا نہیں جاتی، بیٹی کوچنگ سینٹر جاتی کہ نہیں جاتی۔ باپ کی آنکھوں میں بھی چربی چڑھ گئی، بھائی کی آنکھوں میں بھی چربی چڑھ گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہن جا رہی ہے اسکول، بہن جا رہی ہے کالج، بیٹی جا رہی ہے اللہ اکبر کوچنگ سینٹر، کبھی یہ فرصت نہیں ملتی، کبھی فرصت کے لمحات ملے تو بچی کی کتابوں کو، کورس کو چیک کرو، اس کورس اور کتاب بیگ بستے کے اندر بچی کے کتابوں میں موبائل تو چھپا ہوا نہیں ہے۔ اب مجھے بتاؤ موبائل چھپا ہوگا تو حضرات گھر کی دیواریں اونچی کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ موبائل دشمن ہے، دشمن تقوی کا دشمن ہے، عصمتوں کو لوٹنے والا موبائل ہے، بیٹیوں کو ارتداد کا شکار کروانے والا موبائل ہے۔ موبائل بچیوں کے ہاتھوں سے لو۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں یہ نہیں کہتا نہ پڑھاؤ، لیکن پڑھاؤ، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھو بیٹی کالج جاتی کہ نہیں جاتی، اپنی بیٹی کو چھوڑ کے بھی آؤ اور چھٹی پہ بیٹی کو لے کر کے بھی آؤ، عزیزان ملت اسلامیہ، ورنہ یہ نازک کلی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ کی بیٹی کو کوئی مرجھا سکتا ہے، کوئی توڑ کے اس کلی کو کوئی لے کر کے جا سکتا ہے۔ مالی ہو آپ، اپنے گلستہ کی خود حفاظت کرنا ہوگی۔ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، ہم کوس رہے ہیں دوسروں کو، ہم نے خود اپنی بیٹیوں کی حفاظت نہیں کی، ہم نے بیٹیوں کو پردہ نہیں دیا، ہمارے گھر میں سارے باتیں ہوتی
ہوتی ہیں، کبھی فاطمہ الزہرا کے تقوی کی بھی باتیں کرو، کبھی فاطمہ کے فتوے کی بھی باتیں کرو، کبھی فاطمہ کے اللہ اکبر کبیرہ نماز کی باتیں بھی کرو، ان کے پردے کی بھی باتیں کرو۔ سیدہ طیبہ زاہدہ راقیہ ساجدہ خاتون جنت وہ ہیں جنہیں گرب، اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت کو فاطمہ پہ غرب ہے۔ آج بیٹیوں نے باپ کا سر جھکا دیا، آج بہنوں نے بھائیوں کا گھر سر جھکا دیا، بیٹی چلی گئی غیر کے ساتھ۔ اب وہ باپ جو چوراہوں پہ بولتا تھا، جسے پنچایتوں میں موقع دیا جاتا تھا، جو صلح کرواتا تھا، خدا کی قسم بیٹی نے عزت کا جنازہ نکال دیا، وہ باپ گھر میں قید بحصور ہو کر کے بیٹھ گیا، گھر سے نکلتا نہیں ہے۔ ملک الموت آئے، جسم سے روح نکلی، اب نکلا ہے تو جنازہ نکلا ہے، مجھے بتا اس کی بربادی کی پیچھے کون ہے؟ اس کی بربادی کے وجہ تو ہے، تو نے بیٹی کو سب کچھ دیا لیکن قرآن کی تعلیم نہ دی، مصطفیٰ جان رحمت کا دین نہ دیا۔ اللہ کی قسم اگر ہماری عزتیں سلامت ہیں تو نبی کی شریعت کی پیروی میں سلامت ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کی پیروی کرو، حسنین کے نانا کے دین پہ چلو، کوئی تمہیں برباد نہیں کر سکتا، کوئی تمہیں تاراج نہیں کر سکتا، کوئی تمہیں تباہ نہیں کر سکتا۔ اور اگر نہ سدھرو گے تو سنو، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داست تک نہ ہوگی داست۔ کہاں سے دے رکشہ چلانے والا، کہاں سے دے مزدوری کرنے والا، اور مالداروں کو تو اپنی پڑی ہے، غریبوں کی پرواہ نہیں ہے، وہ زکوٰۃ تک نہیں دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس لیے اپنے معاشرے کو بچا لو۔ اللہ اکبر، تباہ ہو رہا ہے معاشرہ، برباد ہو گئے ہم، تباہی کے دہانے پہ ہیں ہم، دلدل میں پھنسے ہیں، اتنے پھنس گئے ہیں نہ باہر آ سکتے ہیں، سہارے کی ضرورت ہے۔ حضرات پیر مت کھینچو، ہاتھ کھینچنا شروع کر دو۔ پیر بہت کھینچ رہے ہو، اب ہاتھ کھینچنے کی ضرورت ہے۔ قوم ترقی کرے گی، قوم آگے بڑھے گی، قوم ترقی اس وقت کرے گی جب ہاتھ کھینچنا شروع کر دو گے۔ گرانے کی کوشش مت کرو، تمہارے گرانے سے کوئی گرے گا نہیں، خدا جسے اٹھاتا وہ اٹھتا ہے، جسے گراتا ہے وہ گر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، شام ہوتے ہی وہ سورج سے حکومت چھین لیتا ہے، صبح ہوتے ہی تاروں کی قیادت چھین لیتا ہے، سلیقہ سیکھ اس کی زمین پہ چلنے پھرنے کا، تکبر کرنے والوں سے وہ دولت چھین لیتا ہے۔ ملت کے جوانوں، اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اسے اللہ کے راستے پہ خرچ کرو، غریبوں پہ خرچ کرو، ورنہ اگر تم نے غلط کاموں میں خرچ کیا تو وہ اللہ جو تمہیں دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ اس رات کو ڈھلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی، سورج کو نکلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی، مت دیکھ حقارت سے مزدور کے بچے کو، تقدیر بدلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی، تقدیر بدلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ میں عرض کر رہا تھا سادگی کرو، سادگی، نکاحوں میں سادگی کرو، نکاح سستے کرو، نکاح سستے کرو۔ حضرت عبداللہ کی بارات جا رہی ہے، حضرات 11 آدمی بارات میں، نکاح ہوا، واپس ہوئے ریٹن باراتی۔ اللہ کے گھر میں حضرت آمنہ عبداللہ دونوں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ حضرت آمنہ عبداللہ کے گھر میں وہ نور مصطفیٰ عبداللہ کی پشت سے منتقل ہو کے شکم مادر میں پہنچے، شکم آمنہ میں۔ حضرت عبداللہ ملک شام گئے تجارت کے لیے، واپسی مدینے میں آ کر کے انتقال ہو گیا۔ حضرت آمنہ کو پتا چلا، امید سے ہے نبی کی والدہ، اپنے شوہر کے وفات کا جب علم ہوا، حضرت آمنہ تڑپ گئی، صدمہ بمشکل برداشت کیا۔ سیدہ آمنہ عدت میں سو کر رہی ہیں، عدت میں خوشبو کا استعمال جائز نہ تھا، عدت میں عمدہ کپڑے پہننا جائز نہ تھا، عدت میں بالوں میں کنگھا کرنا جائز نہ تھا۔ اللہ اللہ، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن سے خوشبو نکلتی تھی، آپ جس جگہ بیٹھ جاتی وہ جگہ خوشبو سے معطر ہو جاتی، آپ تکیے سے گردن کے نیچے لگاتی، تکیہ خوشبودار ہو جاتا۔ قریش مکہ نے شکایت کی، عبد المطلب تمہاری بہو مکے کے رسم و رواج کو توڑ رہی ہے، تمہاری بہو ہو کر کے خوشبو کا استعمال کر رہی ہے۔ اتنا سننا تھا، جناب حضرت عبد المطلب اٹھے اور آ کر کے اپنی بہو کے پاس آئے، آ کر کے کہا آمنہ ایک خبر ملی ہے تمہارے خلاف کہ تم خوشبو لگاتی ہو دوران عدت، کہ تم مکے کے رواج اور رسم کو تار تار کر رہی ہو۔ رونے لگی،
मोमिनीन नबी की वालदा, और लाकर के आपने तकिया दिया, कहा इसको सूंघिए। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सूंघा तो मशामे जाको मुअत्तर कर दिया, लाकर के बिस्तर दिया जिस पर आराम करती थी। बिस्तर भी खुशबूदार है। कहा ये दीवार है, इससे टेक लगाती हूँ, दीवार मुश्कुबार है। आपने पत्थर दिखाया जिस पे कदम रखा था, पत्थर पिघल के मिसले मोम हो गया था, कदम का निशान बन गया था। और आपने फरमाया अब्बू जान, इससे बड़ी भी ताज्जुब की बात यह है, जब तुम्हारी बेटी आमना चलती है तो रास्ते में जो पेड़ मिलते हैं वो पेड़ कहते हैं अल्लाह अल्लाह अस्सलामु अलैका या उम्मा नबीयिल्लाह, ए नबी की अम्मी तुम पे सलाम हो। इतना सुनना था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी आमना मुझे माफ करना, तू बड़ी बरकतों वाला बच्चा अपने शिकम में लेकर के बैठी है। आखिर को साते पुर बहार आई जिसके लिए सबको इंतजार था। मेरे नबी ने फरमाया मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, मैं ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत हूँ। आज लोग कहते हैं नबी का मिलाद कहाँ है? नबी का मिलाद सुनो खुदा की कसम, मुस्तफ़ा ने अपना मिलाद खुद बयान फरमाया। आका कहते हैं मैं हजरत इब्राहीम की दुआ हूँ, मैं बिशारत ईसा अलैहिस्सलाम हूँ, मैं वो नज़ारा हूँ जो मेरी वालदा ने मेरी विलादत के वक्त देखा था कि मुल्क शाम तक के महलात रोशन हो गए थे। आला हजरत फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मेरे इमाम कहते हैं सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बाक़े खलील का गुले सेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। जो है माशाअल्लाह, बहुत खूब हज़रत, माशाअल्लाह। अच्छा लग रहा आपको? बहुत खूब, बहुत अच्छा। खांसी मुझे हो रही है, दर्द आपको हो रहा है, ये मोहब्बत है माशाअल्लाह। कितनी मोहब्बत फरमा रहे हैं आप कि नारा तक नहीं लगा रहे, नारा भी इमाम साहब लगा रहे हैं। दोनों तरफ से मोहब्बत करो, अल्लाहु अकबर कबीरा। अब ज़रा तवज्जो के साथ सुनिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा सैयदा आमना, हमारी माएँ बहनें बैठी हैं, मैं अदबन अर्ज़ करूँगा, हया के पर्दे में रह कर के अर्ज़ करूँगा। जब औरत उम्मीद से होती हैं तो भूख बहुत ज़्यादा लगती है। बुज़ुर्ग फरमाते हैं, जो बुज़ुर्ग औरतें वो कहती हैं कभी कभी तो इतनी भूख लगती है औरतें मिट्टी तक चाटने लगती हैं। लेकिन हज़रत आमना कहती जब मैं उम्मीद से हुई तो मेरी भूख ही ख़त्म हो गई, मेरी भूख ही ख़त्म हो गई है। क्या बात है, बहुत खूब। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो दर्द होता है औरतों को वज़्ए हमल के वक्त, कहती है मुझे कोई दर्द नहीं हुआ। बेशक हक है। और फरमाती हैं मैं घर में अकेली थी, अचानक बादल का टुकड़ा आया, वो ज़ाहिर हुआ, फिर वो ख़त्म हुआ, तो मेरे सामने बेटा खामोश हो जाओ, सब लोग खामोश हो जाओ। चार औरतें जिनके कद अब्द मनाफ की बेटियों की तरह ऊंचे ऊंचे कद। आम तौर से लड़कियों की हाइट कम होती कि नहीं होती लड़कों के मुकाबले, लेकिन हजरत आमना कहती हैं अब्द मनाफ की जो बेटियां थीं उनके कद ऊंचे होते थे, रंग गोरे होते थे, खूबसूरत होती थी वो लड़कियां। कहती उन्हीं की तरह उनके कद और रंग। मैंने चौंक गई, कौन हो? कहा मैं ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हूँ मरियम। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैं हाजरा इस्माइल की वालदा हूँ, मैं आसिया फिरौन की बीबी हूँ, मैं हव्वा आदम अलैहिस्सलाम की बीबी हूँ। क्या बात, सुभान अल्लाह। नस्ल इंसानी की वालदा हूँ। क्या बात, तुम्हें मुबारकबाद देने आए हैं, तुम नबियों के इमाम की माँ बनने वाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर मुझे शरबत का प्याला दिया गया। कहते हो नबी का मिलाद, तो नबी का मिलाद नबी की वालदा बयान कर रही हैं। क्या बात, मुझे शरबत का प्याला दिया जो दूध से ज्यादा सफेद, बर्फ से ज्यादा ठंडा, अरे कुछ तो बोलो, ठंडा, बर्फ से ज्यादा ठंडा, शहद से ज्यादा मीठा, खट्टा। मीठा मीठा। क्या यहाँ खट्टा होता है शहद? तो बोलते क्यों नहीं हो, शर्मा क्यों रहे हो? मुंह में गुड़ लग के सुनने हो क्या? जरा मोहब्बत से बोलो, शहद से ज्यादा मीठा, शहद से ज्यादा मीठा। मीठा। कहती जब उसे पिया
حلق سے نیچے اترا، پیٹ میں پہنچا، شکم میں، کہتی بڑا قرار حاصل ہوا، سکون ملا۔ اس کے بعد کہتی حضرت جبریل 3 جھنڈے لائے، وَرَأَيْتُ ثَلَاثَةَ أَعْلَامٍ مَضْرُوبَاتٍ عَلَمًا بِالْمَشْرِقِ وَعَلَمًا بِالْمَغْرِبِ وَعَلَمًا عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ۔ ایک جھنڈا مشرق میں، ایک جھنڈا مغرب میں، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ۔ حضرت جبریل نے جھنڈا اٹھایا۔ آج کچھ لوگ جھنڈے نہیں اٹھاتے، وہ لوگ اٹھاتے ہیں، سب اٹھاتے ہیں، سب نہیں اٹھاتے۔ کتنے ایسے ہیں، میرے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73، ایک جنتی ہوگا 72 جہنمی۔ ایک ہی فرقہ جھنڈا اٹھا رہا ہے، باقی اٹھا رہے 72 والے؟ کوئی بھی نہیں اٹھا رہا ہے۔ جانتے ہو یہ جو جھنڈا ہے نا، یہ عظمت والا جھنڈا ہے، یہ مقدس والا جھنڈا ہے۔ اب اس جھنڈے کو ہر ایرا گیرا نتھو خیرا نہیں اٹھائے گا۔ اس جھنڈے کو وہی اٹھائے گا جس کے ہاتھ مقدس ہوں گے۔ مقدس جھنڈا ہے، مقدس ہاتھ ہی اسے اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کعبے کی چھت پہ جھنڈا، مشرق میں جھنڈا، مغرب میں جھنڈا۔ اللہ اللہ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں اس کے بعد حضرت جبرائیل میرے قریب آ گئے، فرشتوں کی بارات حضرت جبرائیل کے ساتھ ہے۔ میری نگاہ آسمان پہ گئی تو میں نے دیکھا تارے بڑے قریب آ گئے۔ تارے ستارے سمجھتے ہو نا، ستارے بڑے نزدیک آ گئے، اتنے نزدیک آ گئے، اتنے قریب آ گئے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں لَتَقَعْنَ عَلَيَّا، مجھے یہ ڈر لگنے لگا کہیں یہ ستارے میرے اوپر ٹوٹ کے نہ گر جائیں۔ ستارے بھی نبی کی آمد کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل جھنڈے لگا رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل حضرت آمنہ کے قریب آ کے بولے اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا رحمت للعالمین، سید المرسلین، اب تو آ جائیے، رحمت للعالمین، اب تو آ جائیے۔ فظہر صلی اللہ علیہ وسلم کل بدر المنیر۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے اسی طرح میرا بیٹا چمکتے ہوئے دنیا کے اندر آیا۔ عام بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، لیکن نبی مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا رو رہی تھی، دنیا تڑپ رہی تھی، بچیاں زندہ درگور کی جا رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ بیوہ عورتوں کو کمروں میں محصور کیا جا رہا تھا، انہیں مارا جا رہا تھا، ظلم کی چکی میں غریب یتیم مسکین پیسے جا رہے تھے۔ اگر نبی روتے تو ان دکھیوں کو ہنسانے کا موقع کون دیتا؟ ان یتیموں کو مسکرانے کا موقع کون دیتا؟ دنیا رو رہی تھی، نبی پیدا ہوئے ہیں مسکراتے ہوئے تاکہ روتے ہوئے مسکرانے لگے۔ خدا کی قسم نبی مسکراتے ہوئے آئے اور پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں رکھ دیا اور عرض کیا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ خدا کی توحید کا بھی اعلان کیا اور اپنی رسالت کا بھی اعلان کیا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت شاندار رسالت کا بھی اعلان کیا۔ اور سنو، حضور نے سر سجدے میں رکھ کے حضرت اپنی امت کو یاد کیا۔ بے شک، کہا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔